ایک انسان اپنی پریوار کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے، کون سی ریکھائیں وہ پار کر سکتا ہے۔ یہ مووی ہے شیطان، جس کے اندر ایک عورت اپنے معصوم بچوں کو پالنے کے لیے اپنا شریر بیچتی ہے۔ اس کے بچے دنیا کے طعنے سن کر کہتے ہیں کہ تم کام چھوڑ کیوں نہیں دیتی۔ اس کی ماں کہتی ہے اگر میں نے کام چھوڑ دیا تو تم کھاؤ گے کہاں سے۔ وہ کہتا ہے ایسی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ تم مجھے زہر دے کے مار دیتی۔ وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تو کمانے لگ جائے گا تو میں یہ سارا کام چھوڑ دوں گی۔ تمہارا باپ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، تمہیں 3 بچوں کو دے کر میں نے تمہیں پالا ہے اپنا جسم بیچ کر۔ اور پھر وہ قدم رکھتے ہیں اس دنیا کے اندر جہاں پر ظلم اور شیطانیت ہوتی ہے۔ یعقوب جو کہ اس کی ماں کو رکھیل بنائے رکھا تھا، اس کی بہن پہ ہاتھ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو مار دیتے ہیں۔ مارنے کے بعد وہ ماں اسے کہتی ہے کہ تم نے یعقوب کو مار دیا، ابھی تمہیں چاہیے کہ تم کچھ کام کرو ورنہ یہ ہم جو اناج کھا رہے ہیں یہ آخری اناج ہے۔ اور پھر اس اپنی بہن کی شادی کے لیے وہ ارادہ کرتا ہے اور 1 لاکھ روپے کا جہیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بہن کے جہیز کا انتظام ضرور کروں گا، چاہے مجھے اس کے لیے جیل ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تو بہت بڑا یہ رسک لے رہا ہے اور وہاں پہ تجھے بڑی مشکلات آئیں گی۔ وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ سہ لوں گا۔ پھر وہ جیل چلا جاتا ہے، وہاں پر ایک اسے گنڈا ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تجھ میں بڑا دم لگتا ہے، تو مجھے گرو نہ بولا کر۔ اور یہاں پر ہوتا ہے ایک نکسلوادی کا شخص جو اس کو اپنے گینگ میں شامل کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ان بن کر بیٹھتا ہے کیونکہ اسی کے گینگ کے ایک آدمی نے اس کی بہن کا ریپ کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر آتے اس کی گرل فرینڈ اسے کہتی ہے کہ تم نے تمہاری بہن کے ریپ کرنے والے کو کیوں مارا، وہ ہماری پارٹی کا ایک اہم کارکن تھا۔ وہ اسے منع کرتا ہے، بتاتا نہیں، لیکن اس کے ضد کرنے پر وہ اسے آخر بتا ہی دیتا ہے کہ اس نے اس کو کیوں مارا۔ اور پھر وہ جاتے ہیں اس کے پاس اور اسے کہتے ہیں اگر تم نے کسی اور کو یہ بات بتائی تو تمہیں جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ پھر اس کی ماں اس کے پاؤں پکڑتی ہے اور اس کو جان سے مار دیتی ہے کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ وہ راز کھولنے والا ہے۔ دنیا کے اندر خدا کا دیا سب سے بڑا وردان یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ صبح کون جیے گا کون مرے گا۔ اور یہی ہوتا ہے اس مووی کے اندر، جہاں پر بالی اور اس کے گھر والے فیملی والے پلان بنا رہے ہوتے کسی کو مارنے کا، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ خود ان کی جان ہی خطرے میں پڑی ہے۔ اس کی بیٹی کہتی ہے کہ یہ بدلے کی آگ ہمیں بہت تباہ کر چکی ہے، میں اس سے معافی چاہتی ہوں۔ اور پھر بالی مل جاتا ہے ان گنڈوں کے ساتھ مارنے کے لیے پولیس کے ساتھ، اور پولیس والے اسے سلام کرتے ہیں، اسے بڑی عزت دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ پہنچ جاتا ہے اس کے بھائی کے مارنے والے شخص کے پاس اور کہتا ہے کہ میرے بھائی کو مارنے والا تیرے پاس چھپا ہوا ہے، تو مجھے عزت سے انہیں دے دے ورنہ تیری خیر نہیں۔ وہ اسے منع کرتا ہے تو پولیس کی وہاں پر ریڈ پڑوا دیتا ہے۔ مراٹھوں کو کتنی ہی طاقتور دکھا دو، ناخن انگلیوں سے الگ کرنے پر اف تک نہ کرو، آنکھیں کھول کر نکلوا لو، زبان کھینچ لو، کتنی ہی بہادری دکھا دو، لیکن آخر میں ہم اسے کتے کی موت مرنا ہی کہیں گے۔ چھاوا کے ڈائریکٹر نے مراٹھوں کو بہت اوپر دکھا دیا، لیکن اورنگزیب کے ہاتھوں دردناک موت دکھانا ان کی مجبوری تھی۔ اور تاریخ میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اورنگ کی موت سمبھاجی کی مرنے کے بعد ہوئی۔ اورنگزیب کا جاندار کردار تم کتنا ہی چھپا لو، آخر میں دہشت اورنگ کی ہی قائم رہے گی۔ آخر 3 صدی حکومت کی ہے مغلوں نے، مراٹھوں میں اتنا دم ہی نہیں تھا کہ وہ مغلوں سے لڑ سکے، انہیں شکست دے سکے۔ وہ تو مہربانی ہے انگریزوں کی جو مغلیہ سلطنت کا خاتمہ کیا، ورنہ ابھی تک مغلوں کے ہی غلام رہتے۔ تاریخ کتنی بھی مرور لو، مغلیہ سلطنت کے کارنامے اور شاہکار اب تک ہندوستان کی تاریخ کو سنائے ہوئے ہے۔ مغلوں کی 300 سال حکومت میں کوئی بھی مراٹھا ان کو ہرا نہیں سکا۔ انڈین موویز میں زیادہ تر تاریخ کو مسخہ کیا گیا ہے، مراٹھوں کو بہت دلیر اور جنگجو بتایا گیا، لیکن ایک جنگ میں بھی نہیں جیتے، آخر میں مغلوں سے دردناک موت حاصل ہوئی۔ مغلوں کی تباہی کی وجہ انگریز نہیں، وہ خود تھے۔ جب مغلیہ سلطنت کا زوال تھا تب بھی انہوں نے مجرے دیکھنے نہیں چھوڑے، یہاں تک کہ آخری مغل سلطان، اس کا نام نہیں یاد، کہتے ان کو بتایا گیا کہ انگریز پوری سلطنت پر قابض ہو چکے ہیں، تو اس نے کہا ابھی میرے محل سے دور ہے نہ، مجرا جاری رکھو یوں۔ پھر انگریز اس کے محل تک پہنچ گئے اور اسے کو قید کر لی، جس کے بعد اس نے قید خانے میں شاعری شروع کی۔ مان لیا مراٹھا بہادر ہوں گے، پر شیر کے منہ کو پھاڑ دینا، ہزاروں بندوں پہ ایک بندہ بھاری پڑ جائے، یہ تو سراسر توتی پن ہے فراز۔ سچی تاریخ
मुसलमानों के कुछ दुश्मनों ने औरंगजेब को जालिम साबित करने की कोशिश की। किसी भी वाक़ये का पस मंज़र जाने बगैर कोई इंसाफ नहीं कर सकता। हकीकत में औरंगजेब ने हिंदुओं और सिखों की पनाहगाहों की सबसे ज़्यादा हिमायत की। औरंगजेब का वज़ीर, जो आज के वज़ीर आज़म के बराबर था, हिंदू था। मराठा वाले जब भी हुकूमत किसी जंग या आपस की चुपखलिश में मसरूफ़ होती तो मुआहिदा टूट कर बगावत कर देते। फिर हुकूमत वक्त निकाल कर उनको सीधा करती थी। शरारती थे ये मराठे, ना कि बहादुर। मुग़ल सल्तनत 1526 से 1857 बर्रे सग़ीर की बड़ी ताकत थी, जबकि मराठा सल्तनत 1674 से 1818 ने मुग़लों के खिलाफ बगावत से जन्म लिया। शिवाजी ने मराठा ताकत की बुनियाद रखी, औरंगज़ेब ने इन्हें दबाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। 18वीं सदी में मराठे शुमाली हिंदुस्तान तक फैल गए, मगर 1761 में पानीपत की जंग में अहमद शाह दुरानी ने अनन की ताकत तोड़कर अफ़ग़ानिस्तान चले गए। आखिरकार 1818 में अंग्रेज़ों ने मराठा सल्तनत ख़त्म कर दी, जबकि मुग़ल 1857 में बरतानवी राज के हाथों ज़वाल पजीर हो गए। मुग़ल सल्तनत ने कभी भी मराठा पर काबू नहीं पाया। लंबी जिंदगी का सिर्फ एक राज, खुशी। ट्रेडमिल, चलने की मशीन बनाने वाला शख्स 54 साल की उम्र में फौत हो गया। जिम्नास्टिक खेल शुरू करने वाला शख्स 57 साल की उम्र में दुनिया से चला गया। दुनिया का मशहूर बॉडी बिल्डर 41 साल की उम्र में फौत हो गया। फुटबॉल का बड़ा खिलाड़ी माराडोना 60 साल की उम्र में चल बसा। अमेरिका में दौड़ लगाने का शौक लोगों में पैदा करने वाला जेम्स फिक्स भी दौड़ते हुए दिल का दौरा पड़ने से 52 साल की उम्र में फौत हो गया। अब जरा दूसरी तरफ देखिए। नटीला चॉकलेट बनाने वाला आदमी 88 साल जिया। सिगरेट बनाने वाला 102 साल तक जिंदा रहा। अफयूम बनाने वाला आदमी 116 साल तक जीता रहा। खरगोश दिन रात उछलता है लेकिन सिर्फ 2 साल तक जीता है, जबकि कछुआ जो कुछ नहीं करता 400 साल तक जीता है। इसलिए परेशान मत हो, आराम से जियो। जो दिल चाहे खाओ पियो, खुश रहो, क्योंकि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। #सिहा नेडेम्पुनो। एक लंबी और खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि हम जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर सेहतमंद रहें। यहाँ कुछ अहम बातें हैं जो आपको मदद दे सकती हैं। लंबी और खुशहाल जिंदगी गुजारने के तरीके। 1. मुस्बत सोच रखें। हर हाल में शुक्र अदा करें और मनफी सोचों से बचें। खुश मिजाज लोगों के साथ रहें। 2. सेहत बख्श ग़िज़ा खाएं। ज़्यादा सब्जियां, फल और अनाज खाएं। चिकनाई, नमक और चीनी से परहेज करें। पानी ज़्यादा पिएं। 3. रोज़ाना वर्जिश करें। चलना, खेलना या कोई भी जिस्मानी सरगर्मी कम अज़ कम 30 मिनट करें। 4. नींद पूरी करें। रोज़ाना 7 से 9 घंटे की नींद लें। सोने से पहले मोबाइल या टेलीविज़न का इस्तेमाल कम करें। 5. ज़हनी दबाव, स्ट्रेस से बचें। गहरे सांस लें, दुआ या मराक़ब करें और दिल की बात किसी करीबी से शेयर करें। 6. नई चीज़ें सीखते रहें। किताबें पढ़ें, हुनर सीखें या कोई नया मशगला अपनाएं। 7. दूसरों की मदद करें। छोटे काम जैसे किसी की मदद करना या मुस्कुरा कर बात करना भी खुशी देता है। 8. नुकसानदेह आदतों से बचें। तंबाकू नोशी, नशा आवर चीज़ों और ज़्यादा शराब से परहेज करें। 9. जिंदगी में मकसद रखें। ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी और सुकून मिले, जैसे पढ़ाई, खिदमत या कोई तख्लीकी काम। 10. बाकायदा तिब्बी मुआयना करवाएं। डॉक्टर के पास चेकअप करवाएं ताकि बीमारियों से पहले ही बचा जा सके। अगर आप